الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سورہ آل عمران کی 26 اور 27 نمبر کی آیتیں ہیں. آپ کہہ دیجئے، بلکہ آپ کہیے اپنے رب سے کہ اے اللہ، بادشاہت کے مالک تو اے بادشاہت کے مالک اللہ، تو جس کو چاہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لیتا ہے. تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو نے جسے ذلیل کرنا چاہا تو وہ ذلیل ہو گیا. ہر طرح کی خوبی تیرے ہاتھ میں ہے. یقین ہے کہ تو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے. تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندے کو مردے سے نکالنا بھی تیرا کام ہے، اور بے جان کو جاندار سے نکالنا بھی تیرا کام ہے. اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. ان آیتوں میں اللہ بڑائی اور قدرت بتائی گئی. دو جمعہ پہلے ایک جملہ جمعے کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا ہم نے کہ موجودہ دور میں انسانوں کو سکون اور چین حاصل کرنے کی جتنی چیزیں آج اویلیبل ہے، سکون اور چین کی زندگی گزارنے کے لیے جو اسباب اور وسائل چاہیے، وہ جتنی آج موجود ہے، اس سے پہلے دنیا میں کبھی بھی انسانوں کو اتنے چین اور سکون کے اسباب مہیا نہیں تھے، اویلیبل نہیں تھے. ہر طرح کے کھانے پینے، رہنے سہنے، سفر کرنے، علاج معالجے کے جتنی چیزیں آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ان تمام چین، سکون، راحت کی، سہولت کی چیزوں کے باوجود موجودہ دور کا انسان جتنا بے سکون، بے چین ہے، اتنا تاریخ میں کبھی بے سکون اور بے چینی کی زندگی کبھی انسان نے نہیں گزاری. یہ دونوں یعنی بالکل کیا کہیں گے، موجودہ دور کی حقیقتیں ہیں. ایک طرف سکون اور راحت کے تمام چیزیں موجود ہیں، اور دوسری طرف سب سے زیادہ بے سکونی اور بے چینی کے حالات سے انسان گزر رہا ہے. آپ جانتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر نوجوان طبقہ بھی جانتا ہوگا، جو پڑھے لکھے احباب ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ایک بہت جانا مانا مشہور اور کیا کہتے ہیں جس کو بہت سارے لوگوں نے اپنا ماڈل مانا ہے. بہت سارے ہمارے
عصری تعلیم سے جو جڑے ہوئے احباب ہیں اس کو مینٹور بھی مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، اس کو سندیپ مہیشوری. تو ایک بہت بڑا نام ہے وہ، یعنی موٹیویشنل اسپیکنگ میں، لوگوں کی تربیت کرنے میں، لوگوں کو رہنمائی کرنے میں ایک بڑا نام ہے، انٹرنیشنل فگر ہے، وہ ملک کا رہنے والا ہے. اب میں جو بات بتا رہا ہوں یہ اصل میں نے نام اس لیے لیا کہ یہ جو میں نے جملہ پہلے کہا کہ راحت کی چیزوں کے باوجود لوگ پریشان ہیں، یہ اس کے لیے، اس کے ضمن میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو کروڑ یعنی ابھی کیا لاکھوں لوگ جو ہے اس بندے کے فالوورز میں ہیں، سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ پاپولر آدمی ہے وہ موٹیویشنل اسپیکرز میں. لیکن اس نے خود ایک ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹر پہ لکھا اس نے کہ میں نے دنیا کو جینے کا، زندگی کا سلیقہ سکھایا. اس کا مفہوم ہے، پورا یہی جملے نہیں ہے، کس طرح آپ کرٹیکل سچویشن کو مینج کر کے ایک صحیح زندگی گزار سکتے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے بتایا، کئی لوگ میرے باتوں پہ عمل کر کے خوشحال زندگی گزارنے بھی لگ گئے. لیکن آج میری حالت یہ ہے کہ میں دنیا اور زندگی سے سب سے زیادہ مایوس انسان اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں. کیا ہے؟ تو یہ جو ٹریجڈی ہے، یہ جو المیہ ہے، سکون اور چین کی چیزوں کے باوجود بے چینی اور بے سکونی، اس کے کچھ ریزنز پچھلے ایک جمعہ پہلے بتایا تھا ہم نے. آج جو بتانے ہیں وہ دو چیزیں. ایک، اپنے خالق اور مالک کی معرفت کا نہ ہونا، یعنی اگر اس کو دین کی زبان میں کہا جائے تو اللہ کی عظمت سے غافل ہو کر زندگی گزارنا. یہ ایک ریزن ہے تمام چین و سکون کی چیزوں کے ہوتے ہوئے بے چین بے سکون زندگی گزرنے کا، اللہ کی عظمت سے غافل ہو کے جینا. ایک، اور دوسرا اسی کا لازمہ ہے، جو بندہ اللہ کی عظمت سے غافل ہوگا، ظاہر بات ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی نہیں ہوگا. تو دوسرا ریزن یہ ہے اللہ سے بے خوف زندگی گزارنا. بے خوف زندگی گزارنے میں ہر وہ عمل کرے گا جو اس کی نفس اور اس کی دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی چیز ہوگی. اس سے ہٹ کر کے وہ چیز اس کے لیے جائز ہے، حرام ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، یہ سب چھوڑ کر کے جو چیز دل کو سکون اور چین پہنچانے والی اس کو لیتا رہے گا، چاہے پھر وہ گزشتہ کہا تھا ہم نے شراب کو اللہ تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب وہ فال نکالنے کے تیر تھے اس وقت، آج چٹیاں نکالتے ہیں فال جا کر کے، شادیوں سے پہلے فال نکالو بولتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پیدا کر کے تقدیر بھول گیا اس کی. دونوں کا میل ہوتا ہے کہ نہیں. ابھی قریب میں ایک صاحب پوچھ رہے، وہ ضمناً بات آ گئی تو کہہ رہے ہیں بچی کا نام بول رہے فلاں نام ہے، بچے کا نام فلاں ہے، تو آپ دیکھو ذرا. میں بولے کیا دیکھوں اس میں کیا دیکھوں؟ نہیں، یہ دونوں کی جوڑی جمتی کہ نہیں جمتی؟ میں نے تھوڑی دونوں کو پیدا کیا ہے. اچھا پیدا بھی کیا ہے تو جو ایک ماں کی کوکھ اور پیٹ سے پیدا ہونے والے دو جڑواں بچے، یہ آگے چل کر ایک ساتھ زندگی گزاریں گے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے جئیں گے، یا ایک دوسرے کے خونی بنیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے؟ یہ ماں کو بھی نہیں معلوم ہے. وہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو معلوم ہے، چٹیاں نکالنے والے، سگریٹ پینے والے، بیڑی پینے والے کو معلوم ہے. معاف کیجئے گا تھوڑی زبان میری نیچے اتر رہی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. فال نکالو، برباد ہو رہے ہیں سب.
تو وہ بہرحال وہ پانسے کے تیر وہ بھی جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور جگہ پہ کوئی چیز چڑھاتے ہیں وہ، یہ سب کے سب ناپاک اور شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں اس میں اصل میں ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ خمر ہے، شراب ہے، وائن ہے، وسکی ہے، بیئر ہے، لیٹسٹ نام ہے، نام بدلنے سے حیثیت تو نہیں بدل جاتی اس کی۔ اگر شراب کو اگر آپ دوا بول کر کے پی رہے ہیں تو وہ شراب ہی پی رہے ہیں، ایک سیدھا نام ہے اس کا شراب، اس کو نام آپ بدل کے رکھیں، لیٹسٹ نام رکھیں، ماڈرن ایج کا نام رکھیں، نہیں یہ وسکی ہے، یہ ڈرم ہے، یہ فلاں ہے، تو اس کی حیثیت میں تھوڑی کمی زیادتی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، قلیلہ او کثیر، اس کی کوانٹٹی چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو۔ تو جب آدمی اللہ کے خوف سے غافل ہوتا ہے نا، تو اللہ کی حرام کردہ چیز کو بھی اپنے لیے ریلیکسیشن کا سورس اور ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جیسے شراب، یہ جتنے شراب پی رہے ہیں، یہ کلب میں جتنے لوگ جا رہے ہیں، یہ دل کے چین و سکون کے لیے جا رہے ہیں، ریلیکسیشن کے لیے جا رہے ہیں، ذہنی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک جملہ گزشتہ کہا تھا ہم نے، اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر ریلیکسیشن اگر چاہتے ہو، اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل کر کے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، ریلیکسیشن ہوگا۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایڈوائز ہے، پوری دنیا کے لیے مشورہ ہے، حکم ہے۔ مومن کے لیے تو اول وہلے میں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے ہمارے دل میں۔ کیا ہے اللہ کی عظمت؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے، کہو آپ اپنی زبان سے کہو، اور الفاظ بھی اللہ کے وسلم کے بتائے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے، اللہم مالک الملک۔ اللہ کی عظمت کا پہلا معاملہ اللہ تعالیٰ، آپ ہے اصل میں ملک اور رول کرنے کے لائق ذات۔ دنیا میں جتنی انسان، جاندار، چرندے، درندے، پرندے، ایون غیر جاندار چیز، یہ سب کے اوپر اگر رولنگ پاور اگر کسی کو ہے لائق، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو بھی رول کرنے والے لوگ ہیں، کہاں بھی، پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جن کو یہ ہے کہ وی آر رولنگ پاور، یعنی ہم لوگ جو ہے رولنگ گروپ ہے، رول کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاءً، ارے تم طاقتور ہو یا وہ ذات جس نے تمہارے سر پر جو آسمان بنایا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے؟ اگر تم رول کرنے کی طاقت اور اپنے آپ کو بتاتے ہو کہ ہم اصل پاورفل لوگ ہیں، ہم سپر پاور ہے، تو سمندروں کی جو مخلوق ہے، سمندر میں جب تمہارے اسٹیمر پورا بوجھ لے کر بیچ سمندر میں جب جاتے ہیں، اور جب وہ اسٹیمر جب ہچکولے کھانے لگتا ہے، تو تم کہتے ہو کہ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری۔ یہ آئی ایم سوری بتا رہا ہے تم پاور لیس ہو۔ پاور والا وہ ہے جو سمندر میں بھی اپنی حکومت چلا رہا ہے، سمندر کے اٹھنے والے طوفان کو بھی وہ روکنے اور تیز کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مالک الملک، رولنگ پاور اللہ کے پاس ہے۔ ہاں کچھ ٹائم کے لیے، اور وہ بھی ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، ان کو جج کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ بتا دیتا ہے تم بھی کر لو۔ کل ایسا نہ کہنا کہ اگر ہم کو دیتے تو ہم ایک آئیڈیل رول سسٹم اسٹیبلش کر کے بتا دیتے، ایسا نہ کہو کوئی کل۔ اس لیے موقع دیتے ہیں، فرعون کو بھی دیا، نمرود کو بھی دیا، عاد کو بھی دیا، سمود کو بھی دیا، ابھی بھی دے رہا ہے، آئندہ بھی دے گا۔ مسلمانوں کو بھی دیا، مسلمانوں کے علاوہ دین کو ماننے والوں کو سب کو دیا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ موقع دیں گے ایکول۔ اور جس کو موقع دیا
اس موقع کا اس نے کیسا استعمال کیا، اس کے لیے مالکی یوم الدین، قیامت کا دن اس کے لیے طے ہے، ہر ایک کے لیے۔ تو یہ اللہ کی عظمت۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بہت ساری جگہوں پہ یہ آیت لکھ کے لگاتے لوگ، لیکن روح نہیں پتہ اس کو۔ عزت کا دینے والا اللہ ہے اور ذلت کا دینے والا بھی اللہ ہے۔ کیسا؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پال کر بتایا اللہ نے، یہ ہماری قدرت ہے۔ جس فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کیا کم و بیش، اسی کے گھر میں ایک بچے کو اللہ نے پورے ناز و نعمت کے ساتھ پال کے بتایا۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ فرعون لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا، اس نے یہاں تک دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، سپریم لارڈ، میں رب نہیں ہوں، تمہارا جو رب ہے موسیٰ اس سے بھی بڑا رب ہوں میں، نعوذ باللہ۔ یہ اس کا چیلنج تھا، اور یہ اللہ کی برداشت ہے۔ یہ اللہ حلیم، اللہ تعالیٰ اتنا برداشت کرنے والے ہیں کہ اللہ نے اس جملے کو بھی سن کر خاموش رہے۔ ہمارے جیسا نہیں، اب میرے سامنے بولا، مجھے یہ کہا، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی شان میں کچھ لوگ گستاخی کریں، کچھ لوگ قرآن کے کچھ پنے جلائیں، اس کے رسول کے شان میں کچھ گستاخی کر دیں، کچھ جملے کہیں، کچھ لوگ اللہ کی بڑائی کی آواز جہاں سے بلند ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کہ نظام حرکت میں آئے۔ یہ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معاملوں پہ اللہ کا نظام حرکت میں نہیں آتا ہے۔ برداشت کر، لارڈ ہے۔ اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ سب کو بلوایا پورے لاؤ لشکر کے ساتھ بحر قلزم میں، اور جس دریا سے موسیٰ کو پار کروایا اسی دریا میں فرعون کو ڈبو کے بتایا ہے، اور بتایا پوری دنیا کو۔ یہ کہتا تھا رب ہوں میں، اور عجیب بات ہے وہ رب بھی ایسا کہتا تھا کہ میں وہ رب ہوں کہ جس کے محل کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو وہ رب نے اپنے آپ کو پانی کے پکڑ اور پانی کے عذاب سے بچا نہیں پایا، ہٹا دیا اس کو۔ بہت بڑا لشکر نہیں بھیجا اس کو ختم کرنے کو، فرعون کو ختم کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی فورس نہیں آئی اللہ کی، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کوئی نہیں آیا، صرف پانی میں اتار دیا اور ختم کر دیا قصہ۔ اور مصر میں آج بھی فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، 11واں پارہ اٹھائیے آپ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کو ہماری قدرت پر یقین نہیں ہے وہ جائے آج بھی فرعون کے جسم کے سامنے کھڑے ہو کر ہماری قدرت کا زندہ نظارہ کرے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو سیف کر رہے ہیں، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے بعد آنے والے سرکش حکمرانوں کے لیے تیرا جسم عبرت کا نشان بنے، کہ جو رول کے نشے میں اپنی اوقات سے زیادہ کا کے ڈینگے مارتا ہے اس کا حشر ہم کیا کرتے ہیں، تیرا جسم ان کے لیے ایک زندہ مثال بنے۔ ہم نے آج اس تیرے جسم کو سیف کر دیا اور قیامت تک رکھیں گے اس کو۔ ہے آج بھی سائنسدانوں نے جا کے پروف کیا، باقاعدہ اس کے ناخن آج بھی کاٹے جاتے ہیں، آج بھی۔ قاہرہ مصر میں جائیے آپ دیکھیے، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ کوئی کرشمہ نہیں ہے، یہ کوئی دیو مالائی کہانی نہیں ہے، یہ پریزنٹ ہے اور ریئل فیکٹ ہے، سائنٹیفک پروف ہے اس کے لیے۔ تو عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، رات میں سے دن کو، دن میں سے رات کو نکالتا ہے۔ یہ جتنے پاور چلانے والے، رول کرنے والے لوگ ہیں، انہیں کہا جائے بھائی نہیں، آج یہ جو رات ہے 12 گھنٹے کی، اس کو 13 گھنٹے کرنا ہے۔ دنیا کی کسی ماں نے وہ بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے کہ جو 12 گھنٹے کی رات کو 13 گھنٹے کی کر کر بتائے، 12.5 کی کر کے بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو ہمارے نظام میں ذرا خلل ڈال کے بتاؤ۔ یہ اللہ کی عظمت اصل میں بتا رہے ہیں۔ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ۔
یہ تو آسان بات ہے. جہاں پر آدمی مایوس ہو گیا وہاں سے اللہ تعالیٰ امید کی ایک کرن جگاتے ہیں، اور جہاں آدمی پورا ہوپ فل ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو شکست دلاتے ہیں. اس کو لگتا ہے کہ سب کچھ ہے، اب کچھ نہیں ہوگا، وہی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کروا دیتے، وہی ناکام کروا دیتے. اور جہاں آدمی کو لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ وہی اس کو کامیاب کر کے بتا دیتے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہیں. یہ اللہ کی عظمت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں فرمایا، ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں تم نے اللہ کی ایسی قدر ہی نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق ہے. جانتے ہو تمہارا رب کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو پوری کائنات، ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور زمین کی جتنی چیزیں، یہ تمام کے تمام ایک معمولی انگوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں تمہارے رب کی کرسی کے سامنے. تمہارے رب کی کرسی ایک بڑا چٹیل میدان، اور تمہاری پوری کائنات ایک معمولی انگوٹی کی حیثیت رکھتی ہے تمہارے رب کی کرسی کے سامنے. اور جانتے ہو تمہارے رب کی کرسی کی حیثیت تمہارے رب کے عرش کے پاس کیا ہے؟ عرش ایک پورا چٹیل میدان کی طرح ہے، اور وہ کرسی جس کے سامنے پوری کائنات ایک انگوٹی کی طرح ہے، وہ کرسی اس عرش کے سامنے ایک چھوٹی سی انگوٹی کی طرح ہے. عرش پورا چٹیل میدان کی طرح ہے، اور اس عرش پر الرحمن علی العرش استوى، اس عرش پر تمہارا رب جلوہ افروز ہے. تمہارے وہم و گمان میں، تمہارے دماغوں کی وسعتوں میں اس کی عظمت آ سکتی ہے؟ اس کی نافرمانی کرتے ہو. جس رب کے سامنے تمہاری پوری کائنات ایک معمولی انگوٹی کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے، تمہاری کیا اوقات؟ 7 فٹ 6 فٹ کے انسان کی کیا حیثیت اس کے سامنے؟ یہاں تک معاملہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی عظمت کا حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں، کوئی کلام کرتے ہیں، ساتوں آسمان کے تمام فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا ربکم ماذا ربکم، آپ کے رب نے کیا کہا؟ اور تمام فرشتے کہتے ہیں قالوا الحق، ہمارے رب نے سچ بات کہی اور زمین کی طرف اتاری. اللہ کی عظمت. اللہ کی عظمت کا دوسرا جو مظہر ہے وہ اللہ کا ڈر اور خوف. کتنا نیڈر زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ، کتنا بے خوف زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ. اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جس دل میں نہیں ہے وہ دل بے چین اور بے سکون. اور کتنا ضروری ہے اللہ سے ڈرنا. آپ جانتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کو کئی مرتبہ بات کی ہم نے ان پہ. یہ وہ ذات ہے جس کو اللہ نے فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم وہ ہے جن کو ہم نے دوست بنایا، اللہ نے جس کو خاص دوست بنایا. ابراہیم، وہ ابراہیم کہہ رہے ہیں یوم لا یخزنی یوم یبعثون، اے اللہ جس دن تو تمام انسانوں کو جمع کرے گا اپنے اس بندے کو ذلیل و رسوا نہ فرمانا. ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، اور فکر ہے آخرت میں اپنے ذلیل و رسوا ہونے کی. ہمیں ہے فکر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا عمر آپ کی بڑی فضیلتیں، آپ کی بڑی عظمت، آپ کی بڑی شان اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا. تو حضرت عمر نے فرمایا ارے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے یہ کہہ دے کہ عمر کی جو خلافت چلی ہے، عمر نے جو خلافت کا نظام چلایا، عمر اس خلافت کے نظام کو چلانے کے بدلے میں نہ اللہ کی طرف سے ثواب کا حقدار ہے نہ عذاب کا حقدار ہے، تو یہ میرا سمجھ لو کہ بیڑا پار ہو گیا. سمجھ رہے آپ؟ انعام و اکرام کا وعدہ نہیں. اگر یہ کہا گیا کہ نہ عذاب کا حقدار ہے نہ ثواب کا حقدار ہے تو میں سمجھوں گا میں بہت بڑا خوش قسمت انسان. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ
ایک مرتبہ ایک لوہار کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ آگ کی بھٹی میں لوہے کی ایک چیز جو گرم کی جا رہی تھی وہ جل کر کے پوری لال ہو چکی تھی، لوہے کی ایک چیز۔ عبداللہ ابن مسعود رونے لگے، روتے روتے کہا کہ یہ حال ہے دنیا کی آگ کا، اور اس کے نتیجے میں لوہے کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ جل کر کے پورا لال ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود کا کیا حال ہوگا کہ جس دن جہنم کی آگ ہوگی جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہیٹ والی، گرمی والی ہوگی، اور عبداللہ ابن مسعود کے گوشت اور ہڈی والا جسم ہوگا، کہ عبداللہ ابن مسعود کا گوشت اور ہڈی والا جسم اس آگ کو برداشت کرے گا؟ خوف خدا رخصت ہو گیا ہمارے درمیان سے، خوف اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ نے کہا کہ ابا آپ کا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آخری وقت چل رہا ہے، کیا میں آپ کے لیے کفن کا کپڑا وغیرہ منگوا کے رکھوں پہلے سے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا عائشہ اگر میرے کسی عمل سے میں پکڑ لیا گیا تو کیا یہ کفن کا نیا کپڑا مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے گا؟ اور کہتا ہوں بیٹا اگر اللہ کا مجھ پر رحم اور کرم اگر ہوا تو یہ میرا پرانا کفن کا کپڑا ہی رہنے دے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے عالیشان کپڑے مجھے پہنائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوتا ہے یا ناراض، یہ اصل معاملہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی مرتبہ سنا ہم نے کہ آپ تہجد میں اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ حتی تورمت رجلا، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعد ایک جملہ آپ نے فرمایا تھا خدا کی قسم اے لوگوں جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو گے تو تمہاری ہنسی کم ہو جائے گی اور تمہارا رونا بڑھ جائے گا۔ میں نے جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے میں نے، خدا کی قسم جہنم کے دیکھنے کے بعد کوئی انسان دنیا میں زندگی بھر کبھی مسکرا نہیں سکتا۔ وہ جہنم دیکھ کے آ رہا ہوں میں، لیکن اللہ نے کسی مصلحت کے پیش نظر تم سے اس کو مخفی رکھا ہے، تو اس کے لیے اللہ پر جری نہ بنو، اللہ پر جرأت مندانہ نہ بنو، اللہ سے ڈر اور خوف کے ساتھ جیو۔ آخری بات، اللہ کے ڈر اور خوف کا فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، وہ تو اسرائیلی روایت ہے لیکن صحیح روایت۔ ایک بندے نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن نہ کرنا، مجھے جلا دینا مجھے، اور میری راکھ کو ہوے میں بکھیر دینا۔ ایسا ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری راکھ کو جمع کر کے اس کو زندہ کر کے کہا کہ یہ کیوں حکم دیا تھا تو نے جلانے کا اور راکھ کو ہوا میں بکھیرنے کا؟ اللہ اکبر۔ اس بندے نے کہا اللہ تیرے سامنا کرنے کا ڈر اور خوف تھا مجھے، میں ڈر رہا تھا کہ میں تیرا سامنا کیسے کروں، میں تو جب مجھ سے سوال جواب کرے گا تو میں اسے ڈر رہا تھا، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے یہ عمل کروایا تھا، کیونکہ جائز نہیں تھا، لیکن میں نے اس لیے کروایا کہ آپ کے سامنے ٹھہرنے کی میری بساط اور طاقت مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو جنت میں ڈال دو، اس کے دل میں جو ڈر اور خوف تھا اس خوف کی وجہ سے اس کو جنت میں ڈال دو۔ دوسری چیز، ڈر اور خوف کا فائدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، 7 لوگ۔ اس میں ایک وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا، جو آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو، وفاضت عیناہ، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جو قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے رب کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ، اس عرش کے سائے میں یہ بندہ ہوگا جو اللہ کے ڈر اور خوف سے تنہائی میں رونے والا ہو۔ یہ چیزیں اگر ہماری زندگیوں میں اگر ہے، نمبر 1 اللہ کی معرفت،
نمبر دو، اسی کا نتیجہ اللہ کی عظمت، تمام چیزوں تمام انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ عظمت اللہ کی، اور اسی کا نتیجہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، چاہے مجمع میں ہو چاہے تنہائی میں ہو۔ اگر یہ چیزیں اگر ہوگی تو چاہے تکلیف سے تکلیف ہو، بڑی سے بڑی کوئی آزمائش اور مصیبت آ جائے، دل ہمارا مطمئن ہوگا اور ذہن جو ہے پرسکون ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کے مقابلے میں بھی قیامت کے دن مجھے اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اس کے خوف کے ساتھ زندگی گزارنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔